أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے ادغام اور اس کی مکمل تعریف اور پھر اس کی تفصیلات جو تھی، ادغام کی قسمیں 5 بیان کی تھی. ادغام میں مثلین تام، ادغام متجانسین ناقص، ادغام متجانسین تام، ادغام متقاربین ناقص، ادغام متقاربین تام. اور ادغام کی تعریف اس طرح کی تھی کہ 2 حرف ایک جیسے یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج، ایک کلمہ میں یا 2 کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ملا کر مثل ایک حرف مشدد کے پڑھیں گے. یہ تو تعریف ہے. اور ادغام کہتے ہیں ایک شے کو دوسری شے میں داخل کرنا. تو یہاں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. اور اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں بھی عرض کی تھی کہ بعض حروف کا ادغام نہیں ہوگا اور بعض کا مختلف فی ہوگا. اور اسی طرح بعض جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر ادغام بھی جائز ہے، اظہار بھی جائز ہے، جیسے نون والقلم یاسین والقرآن الحکیم وغیرہ میں. تو یہ چیزیں ہم نے گزشتہ سبق میں بیان کی ہیں. آج ہم یہ 7ویں باب کی تیسری فصل یہ پڑھ رہے ہیں. تیسری فصل میں نون ساکن اور تنوین کا بیان ہے. تو آئیے حاجی غضنفر علی صاحب ایسا شروع کیجئے جی. تیسری فصل نون ساکن اور تنوین کے بیان. ایسا بیان کیجئے تیسری فصل نون ساکن اور تنوین کے بیان میں. جاننا چاہیے کہ نون ساکن وہ نون ہے، نون ساکن وہ ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو. جی ایسا آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی. پڑھیے پھر. تیسری فصل نون ساکن اور تنوین کے بیان میں. جاننا چاہیے کہ نون ساکن وہ ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، اور نون تنوین ایک نون ساکنہ زائدہ جو کلمہ کے آخر لاحق ہوتا ہے، جس کی علامت جی پڑھیے جی. اچھا، جس کی علامت مروجہ، جس کی علامت مروجہ آج یہ ہے. نہیں جو رائج ہے، مروجہ یعنی رائج ہے. جس کی علامت مروجہ آج کل یہ ہے، جس کی علامت جی مروجہ آج کل یہ ہے کہ تنوین کے مواقع میں بجائے ایک حرکت کے 2 حرکت لکھ دیتے ہیں، جیسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان. اسی کو تنوین یا نون تنوین کہتے ہیں، مگر پڑھنے میں ان دونوں کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان اور حمزہ 2 زبر ان. فائدہ:
तनवीन ठहरिए, जी मैं ठहरिए जरा। देखिए असल में नून की, नून एक तो वो है जो लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है, वो हमारे सामने होती है नून साकिन। लेकिन बाज औकात नून साकिन, बाज वाक़े ऐसे हैं कि नून साकिन पढ़ी तो जाती है, लिखी नहीं जाती। ये बात समझिए, यानी नून तनवीन या नून साकिन, फर्क क्या है कि नून साकिन लिखी भी जाती है, मौजूद होती है, आपको देखते हैं एक गोल दायरे के अंदर नुक्ता डाला जाता है, वो नून है, और वो पढ़ी भी जाती है। लेकिन बाज मुकाम ऐसे हैं कि वहां पर नून लिखी तो होती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। फिर सुन लीजिए कि नून साकिन कहते हैं जो लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है, और नून तनवीन उसको कहते हैं कि लिखी नहीं जाती लेकिन पढ़ी जाती है। अब हम लोगों को जो आजमी हैं उनको कैसे पता चले कि यहाँ पर नून पढ़ना है लेकिन नून लिखी हुई नहीं है, यानी नून का तलफ्फुज है, पढ़ने में आएगी, लिखने में नहीं आएगी। तो चूंकि अजमी लोग जो हैं ये उनकी जरूरत है, इसलिए उन्होंने इसका हल ये निकाला कि भाई जहां पर दो जबर हों तो उसको आप नून साकिन जबर वाली, यानी हमजा दो जबर अन, ये कायम मुकाम है अलिफ जबर नून अन की। अलिफ जबर नून अन लिख दें या अलिफ दो जबर अन, तो ये अलिफ के ऊपर दो जबरें डालकर अलिफ जबर नून अन का जो हमारा मकसद था वो पूरा किया गया। हमें पहचान हो जाए कि यहाँ पर नून साकिन पढ़ना है। जहां पर नून अलिफ जेर नून इन, नून से पहले जेर और नून साकिन की आवाज बिन तिन सिन, तो वहां पर अलिफ के नीचे दो जेरें डालकर, तो या किसी भी हरफ के नीचे दो जेरें डाल दोगे तो उसका मतलब ये होगा कि ये नून साकिन वो है जिससे पहले जेर होगी। और अगर कहीं पर बा पेश नून बुन, ये नून लिखी हुई है, पढ़ी जाएगी। लेकिन ऐसी जगह कि जहां पर लिखी हुई नहीं है लेकिन पढ़नी है, तो वहां पर नून दो पेशे डाल दी जाएंगी। उसकी आवाज इस तरह है, मसलन सीन के ऊपर दो पेशे हों तो उसका तलफ्फुज अगर इस तरह है जिस तरह सीन पेश नून सुन की आवाज है, इसी तरह सीन दो पेश सुन। समझाइए अपना हाफिज साहब, समझाइए आपको, अब्दुल मन्नान आप जी समझाइए। जी कारी साहब। अच्छा पढ़िए, आप अब्दुल मन्नान आप पढ़े। जिसकी अलामत मुरव्वजा आजकल ये है, बोलिए। जिसकी अलामत मुरव्वजा आजकल ये है कि तनवीन के मौके में बजाय एक हरकत के दो हरकत लिख देते हैं, जैसे आ ई उ। नहीं, अलिफ दो जबर अन। जी, अलिफ दो जबर अन, अलिफ दो जेर इन, अलिफ दो पेश उन। उन इसी को तनवीन या नून तनवीन कहते हैं, मगर पढ़ने में इन दोनों की आवाज यकसा होती है, जैसे हमजा नून जबर अन और हमजा दो जबर अन। अच्छा, अब आइए जरा मैं आपको लिए चलता हूं तजवीदी गाइड में। सबसे पहले हम यहाँ ये जानते हैं कि नून साकिन और नून तनवीन में फर्क क्या है। नून साकिन नून तनवीन के अहकाम, ऐसा पढ़िए जरा, नून और तनवीन में फर्क। नून और तनवीन में फर्क। नंबर एक, नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, मगर नून तनवीन पढ़ा तो जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। नंबर दो, नून साकिन वस्ल और वक्फ दोनों हालतों में साबित रहता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ
وصل میں باقی رہتا ہے۔ نمبر 3، نون ساکن فعل حرف تینوں میں آتا ہے، مگر نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے۔ نمبر 4، نون ساکن وسط اور آخر دونوں جگہ آتا ہے، مگر نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے۔ عبد المنان آپ بھی پڑھیں ذرا۔ جی پڑھو۔ نون نون اور ساکن، تنوین میں فرق، نون اور تنوین میں نمبر فرق۔ بولو، پہلے نمبر، ہاں نمبر کے ساتھ۔ جی نمبر 1، نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، مگر نون تنوین پڑھا تو جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ نمبر 2، نون ساکن وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ثابت رہتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصل میں باقی رہتا ہے۔ نمبر 3، نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے، مگر نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے۔ نمبر 4، نون ساکن وسط اور آخر دونوں جگہ آتا ہے، مگر نون تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے۔ ہاں، یہ آپ نے زبانی یاد کرنا بیٹا، آپ نے اور حافظ صاحب نے یہ زبانی یاد کرنا ہے اس کے ذمہ۔ اچھا، نون ساکن اور تنوین کے فرق کے باوجود احکامات ایک جیسے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ احکامات ہیں، نون ساکن تنوین، اظہار، اقلاب، ادغام، اخفا۔ یہ دیکھیے، یہ آ گیا سب سے پہلے اظہار ادغام، ٹھیک ہے جی جی۔ ایسا پڑھیے ذرا۔ اچھا جی، آج ایک کتاب والے وہ بھی، ہاں پڑھیے ذرا۔ جی، فائدہ، ہمیشہ کلمہ کے آخر میں ہوتی ہے۔ ان دونوں کے 4 حکم ہیں۔ نمبر 1، جی اظہار کے معنی ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی نون کے مخرج میں زبان لگا کر بغیر دیر لگائے ادا کرنا۔ اظہار اس وقت ہوتا ہے جب نون یا تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے، جیسے ایک کلمہ میں ہو، چاہے ایک کلمہ میں ہو، جیسے انعمت، یا 2 کلموں میں، جیسے من عمل سمیع علیم۔ اس کو اظہار حقیقی اور اس کو اظہار خلقی اور حقیقی کہتے ہیں۔ ہاں جی، آپ پڑھیں حافظ صاحب۔ جی غزل، اظہار کے معنی ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی اس کی جو نون کی نیچرل کسی حرف کی کیفیت ہوتی ہے، نیچرل، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں وہ اظہار۔ یعنی اظہار اسی طرح ظاہر کر کے پڑھ دو، کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، جس طرح کا وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نون میں اگر اخفا نہ کیا جائے، ادغام نہ کیا جائے، اقلاب نہ کیا جائے، تو پھر اظہار رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، یعنی نون کے مخرج میں زبان لگا کر بغیر دیر لگائے ادا کرنا۔ اظہار اس وقت ہوتا ہے جب نون یا تنوین کے بعد کوئی حرف حلقی آ جائے، چاہے ایک کلمہ میں ہو، جیسے انعمت، یا 2 کلموں میں، جیسے من عامل سمیع علیم۔ من عامل، عین کی من عامل، عین کو کلیئر کریں، نہیں، من عامل سمیع علیم۔ اس کو اظہار حلقی اور حقیقی کہتے ہیں۔ جی آگے پڑھیے صوفی صاحب، آپ پڑھیے ادغام۔ جی، ادغام یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ نون ساکن اس کلمے کے آخر میں ہو اور تنوین تو
آخر تنوین تو آخر کلمہ میں ہوتی ہی ہے. دوسرے کلمے کے شروع میں حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو یا واو میم نون میں ادغام غنہ کے ساتھ اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. مثلاً یہ ہے عبد المنان آپ پڑھیے پھر ادغام. ادغام یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ نون ساکن ایک کلمہ کے آخر میں ہو اور تنوین تو آخر کلمہ میں ہوتی ہی ہے. دوسرے کلمہ کے شروع میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو یا واو میم نون میں ادغام غنہ کے ساتھ اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. مثالیں یہ ہیں من یقول من ولی من یقول میں نون کا ادغام دیکھیے، من یقول سنیے نا، من یقول میں نون کا ادغام یا میں، اور من ولی میں نون کا ادغام واو میں، من میں نون کا ادغام میم میں، من نبی میں نون کا ادغام نون میں، من لبن نون کا ادغام لام میں، من رب کا نون کا ادغام را میں. اس میں جو پہلے 4 حروف ہیں وہ ادغام غنہ کے ساتھ ہوا ہے، اور لام اور را میں ادغام بغیر غنہ کے ہوئے ہیں. اور یہ 6 حرف جو ہیں یہ وہی حروف ہیں یرملون. اچھا، یرملون کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں دوسری کتاب میں کس طرح ہے. یہ دیکھیں راجہ صاحب ذرا آپ پڑھیے اظہار. جی جناب، بسم اللہ. اظہار اس کا معنی ہے البیان، یعنی ظاہر کرنا. اصطلاح قراء میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ زمانی کے ظاہر کرنا. مثلا ینعقو عذاب علیم، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. ابھی آپ نے وہاں سنا ہے نا کہ نون کو مخرج میں لگا کر پچھلی کتاب میں بغیر غنہ کے ادا کرنا، تو یہاں پر بھی انہوں نے کہہ دیا نا بغیر غنہ زمانی. مطلب یہ ہے کہ ناک جب وہاں پر غنہ نہ بھی نہ کریں ایک الف کی مقدار میں تو ناک میں تو آواز جاتی ہی ہے، لیکن وہاں پر اس کو غنہ نہیں گنا جاتا. ہم جب کہتے ہیں نا غنہ کرو تو اس سے مراد غنہ زمانی ہوتی ہے کہ جس کی لمبائی یا جس کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں یہاں غنہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غنہ زمانی نہیں ہے. نون میم کو ادا کرتے وقت ناک میں آواز ایک آن کے لیے جاتی ہی ہے، لیکن وہاں پر ایک الف کی مقدار نہیں ہوتی، اس کو غنہ آنی کہتے ہیں. اور اگر ایک الف کی مقدار میں وہاں پر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ینعقو، اب نون میں آواز ناک میں آواز گئی ہے ینعقو، دیر نہیں لگائی. لیکن جب ہم کہیں گے تنفقون، اب آواز گئی بھی ہے اور وہاں پر جا کر بیٹھی بھی ہے ایک الف کی مقدار میں. عذاب علیم، اسے کہتے ہیں غنہ آنی. اور جب ایک الف کی مقدار میں غنہ کرتے ہیں تو پھر وہ غنہ زمانی گنا جاتا ہے. آئیے اب آگے یہ آگے ہے، ایک منٹ، یہ ادغام آ گیا. راجہ پڑھیے ادغام. جی، ادغام کے لغوی معنی ہے، ایک منٹ، ادغام کے لغوی معنی ہے ادخال الشیء فی الشیء، داخل کرنا کسی شے کا دوسری چیز میں، یعنی ایک چیز کو دوسری میں داخل کرنا. اور قاریوں کی زبان میں، میں بھی آپ کو نکالنا، قاریوں کی زبان میں اصطلاح قراء میں، جی اصطلاح قراء میں ایک منٹ، ہاں آگے پڑھیے جی. جی، اصطلاح جی قراء میں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف اس طرح آئے کہ لفظ 2 ہوں تو نون ساکن. یہاں ٹھہریے ذرا، یہاں ٹھہریے. شرط ہے نون ساکن کی یرملون میں ادغام کے لیے، شرط یہ ہے کہ 2 لفظ ہونے چاہیے. ایک لفظ میں اگر ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا.
لفظ دو ہوں، لیکن نون وہ جو نون تنوین کا ادغام، وہ جو دوسرا مطلق ادغام تھا نا، مثلان، متجانسین، متقاربین، ان میں دو لفظوں کی شرط نہیں ہے، لیکن نون ساکن اور نون تنوین کے ادغام کی دو لفظوں کی شرط ہے۔ اب پھر پڑھیے اصطلاح قراء۔ اصطلاح قراء میں جی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف اس طرح آئے کہ لفظ دو ہوں تو ان نون ساکن اور تنوین کو اس دوسرے حرف میں ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھو۔ ہاں، یعنی جب شد آ جاتی ہے نا، شد جو ہے جب اس چیز کی علامت ہے کہ اس میں کوئی داخل ہوا ہے، کوئی حرف داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلو آگے پڑھو جی۔ نون ساکن تنوین کے ادغام کی تین شکلیں ہوں گی۔ نمبر ایک، نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام واو اور یا میں ناقص ہوگا، جیسے من والن، من یقول، غشاوۃ ولہم۔ نمبر دو، اچھا اس میں یہ ہے کہ نون کا جو غنہ ہے وہ واو میں اور یا میں شامل نہیں ہوا، واو پیچھے رہ گیا ہے۔ واو کو اس وقت تک ہونٹوں کو گول نہیں کرنا جب تک ناک میں ایک الف کی مقدار میں آواز ادا نہ ہو جائے۔ جب ادا ہو جائے تو اس کے بعد واو کو ہونٹوں کو گول کر کے واو کو ادا کرنا ہے۔ دیکھیے وال، اسی طرح جب یا سے پہلے نون آ جائے تو اس وقت تک نون کو اپنے مخرج کے قریب لگا کے رکھنا ہے اور ناک سے آواز نکلتی رہے، یا کے مخرج میں زبان نہ آئے جب تک غنہ مکمل نہ ہو جائے، جیسے من یقول غشاوۃ ولہم۔ یہ تھی نون ساکن کی ایک قسم۔ دوسری قسم پڑھی آؤ۔ نمبر دو، نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام میم اور نون میں مختلف فی ہوگا۔ سنیے میری بات سنیے، مختلف فی ہوگا۔ فی ہی کا معنی ہے اس میں اختلاف ہے، مختلف۔ فی ہی کا معنی اس میں، مختلف کا معنی اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غنہ تو ہے یہاں، مم یہاں غنہ تو ہے، من یہاں بھی غنہ تو ہے، لیکن یہ غنہ میم کا نہیں ہے بلکہ نون کا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ادغام، یہ جو غنہ ہے یہ نون کا نہیں ہے، میم کا ہے، کیونکہ اگر غنہ ہے تو کہ اگر نون کا غنہ مانے میم کا نہ مانے تو ادغام ناقص ہے، اور اگر نون کا غنہ نہ مانے میم کا مانے تو ادغام تام ہے۔ من نبیین میں بھی یہی بات ہے، اگر پہلی نون کا غنہ مانے تو پھر یہ ادغام ناقص ہے، اور اگر دوسری نون کا غنہ ماننے پہلی کا نہ مانے تو یہ ادغام تام ہے۔ بہرحال جو پہلی کتاب ہم نے پڑھی ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ 4 حرفوں میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ کون کون سی؟ واو اور یا، نون اور میم۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ 2 جو ہیں نون اور میم، ان میں ادغام جو ہے وہ پہلے حرف کا یا دوسرے کا ہے تو صحیح نا، اس کا اپنا ہے یا پیچھے سے لیا ہے، غنہ تو ہے نا یہاں پہ۔ تو یہ بہرحال یہ جو پہلی اور دوسری قسم ہے ان میں ادغام کے وقت غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب تیسری پڑھیے ذرا، صرف تیسری قسم پڑھیے راجہ صاحب۔ نمبر 3، نون ساکن اور نون ساکن اور نون تنوین، نون ساکن نون کا ادغام لام اور را میں تام ہوگا، جیسے مر ربہم، من لدن۔ اب دیکھیں یہاں پر کوئی غنہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہم نے 2 نون ساکن اور تنوین کے 2 حکم پڑھے ہیں، ایک پڑھا ہے اظہار اور ایک پڑھا ہے ادغام۔ انشاءاللہ باقی ہے اقلاب اور اخفاء، تو یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے اب مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. یہ عہدہ الٹا پیش اشباع، اس کے بعد ام حمزہ آ گیا الف کی شکل میں، تو یہاں مد منفصل ہوگا. الا ایاما معدودہ، یہاں بھی حمزہ آ گیا ہے الف کی شکل میں، یہاں بھی مد منفصل جس کی مقدار توسط ہے اور قصر بھی کر سکتے ہیں. یہ اچھا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم ٹھہریے قل اتخذتم دبا کر قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. صوفی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. حافظ صاحب پہلے آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم فلن يخلف الله عهده أم تقولون على
على الله ما لا تعلمون. جی راجا صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جانے لگانا, طرز نہیں لگانی. اچھا. مسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. عبد المنان آپ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ما شاء الله. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جی حفصہ پڑھیے پہلے آپ. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك. اچھا خطی طا کی آواز کو پر کریں, نیچے زیر ہے نا تو آپ سے باریک ہو گئی ہے. پھر لیں وَأَحَاطَتْ سے. وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. اس کی صاد بھی پر ہے. حروف مستعلیہ دیکھیں نا, آج کی اس آیت میں حروف مستعلیہ پہلے طا و احاطہ قط یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. خطی یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. آگے جا کر خالدون خا بھی اور خطی میں خا وہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو دوبارہ پڑھیں بلا من کا سبا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأولئك
کا یہ ایسا پڑھیے آپ. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فأولئک. ایک تو آپ نے سیئے پڑھا ہے, سیئے نہیں ہے, سیئے اور سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ. یہ آیت طرح مشکل ہے, توجہ سے پڑھیں سارے جی. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ایک تو یہ احاطت زبر تا یہ مشکل ہے ذرا, کیونکہ دونوں حرف ایک جیسی آواز کے ہیں. فرق کیا ہے, طا موٹا ہوگا, تا باریک ہوگا, نظر آنا چاہیے. اور آگے صاد کو بھی موٹا کرنا. جی سوچ سے پڑھیے آپ. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جی راجہ صاحب پڑھیے. راجہ صاحب پڑھیے. عبدالمنان آپ پڑھ لیں. جی. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فأولئک اصحاب النار. آپ نے بھی صحیح پڑھا, آپ نے بھی صحیح نہیں پڑھا, صحیح پڑھا ہے. پھر پڑھیے, دھیان سے پڑھیے ذرا. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اختتام تک پہنچا. دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ اس کی توفیق سے ہی ممکن ہے. تو دعا کریں اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. قرآن پاک کے ساتھ ہماری جو محبت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے, اور اگر اس میں کمی ہے تو پورا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.